أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اس سورہ کے اختتام کو پہنچ گئے ہیں، اور اس فائنل پیسج میں ذوالقرنین کے واقعہ کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب ذوالقرنین کون تھا؟ بہت سے تفاسیر میں بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ذوالقرنین کون تھا، کون سا بادشاہ تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، لیکن ہم وہ ساری تفصیل میں اس لیے نہیں جاتے ہیں کیونکہ قرآن اس موضوع کو نہیں چھیڑتا ہے۔ اللہ ہمیں ذوالقرنین کے واقعے سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ذوالقرنین ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ اللہ نے اس کو بہت سی طاقت دی تھی اور اختیار دیا تھا۔ ذوالقرنین کے معنی ہے دو سینگوں والا۔ وہ کس دور میں تھا، کہاں رہتا تھا، یہ ساری تفصیل، یہ سارے ڈیٹیلز قرآن ہمیں نہیں بیان کرتا ہے۔ تو جو چیز ہم ضروری نہیں ہے، وی ڈونٹ گو انٹو دا ڈیٹیلز آف دیٹ۔ اصل چیز جو اس واقعے میں اللہ بیان کرنا چاہتا ہے، دا فتنہ آف پاور۔ اس سورہ میں 4 واقعات کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایک ہے فتنہ آف دین، جب دین میں فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے تو پھر کیا کرے، وہ ہم نے اصحاب الکہف کے واقعے میں دیکھا تھا۔ دین وی سو دا فتنہ آف ویلتھ، جو 2 باغ والے تھے ان کے واقعات، ان کے قصے میں وی سو دا فتنہ آف ویلتھ۔ پھر دا تھرڈ واز دا فتنہ آف نالج، جو موسیٰ اور خضر کے واقعے میں ہم نے دیکھا تھا، اور یہ فائنل پیسج میں دا فتنہ آف پاور ان دا اسٹوری آف ذوالقرنین۔ اس کی اہم کوالٹی یہ تھی کہ ذوالقرنین جو تھا وہ عدل اور انصاف کو کرنے والا بادشاہ تھا۔ اور ذوالقرنین جو ہے، اس واقعے میں اللہ مینشنز 3 آف ہز جرنیز جو ذوالقرنین نے کیا تھا، اور in 3 of his journeys, the expedition to the east, to the west and the central areas, which means کہ ذوالقرنین کو اللہ نے وہ طاقت دیا تھا، وہ اختیار دیا تھا that he had conquered almost the entire world۔ جو اس وقت کے جو زمین تھی، ہر ایسا کوئی زمین نہیں تھا کہ ذوالقرنین نے جس کو فتح نہیں کیا تھا۔ اللہ gave him this power but he never misused his power۔ اس کی اہم کوالٹی یہ تھی کہ وہ غریبوں کا، جو مسکین تھے، جو کمزور تھے، وہ ان کا مددگار تھا۔ he protected them۔ اور جو ظلم کرنے والے تھے، جو unlawful تھے، جو شر قسم کے لوگ تھے، فتنہ فساد والے لوگ تھے، ان کو وہ سزا دیتا تھا۔ اور ایک لیڈر جس کو اللہ نے طاقت دیا ہے، جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اگر وہ اس اصول پر چلے تو وہ بہت بہترین طریقے سے اپنی لوگوں میں عدل اور انصاف کر سکتا ہے۔ اور ایسا بادشاہ تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ جو کفار قریش تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت مانگ رہے تھے اپنے سچے نبی ہونے کا، اور انہوں نے اپنے کچھ نمائندوں کو مدینہ بھیجا تھا۔ نضر ابن حارث، عقبہ بن ابی معیط کو انہوں نے یہود کے پاس مدینہ بھیجا تھا، یہود کے علماء کے پاس بھیجا تھا کہ وہ ان سے پوچھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہود تو علم والے ہیں، ان کو کتاب مل چکی ہے، تو ان سے دریافت کرے، ان سے معلوم کرے کسی بھی طریقے سے کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ نبی جو ہمارے پاس آیا ہے کہ واقعی یہ وہ سچا نبی ہے جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے، جو وحی آتی ہے یا نہیں۔ تو جب یہ مدینہ گئے تھے تو انہوں نے جب یہود کے علماء سے پوچھا تھا کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ جو نبی ہے یہ سچا نبی ہے یا نہیں، تو انہوں نے، وہ یہود کے علماء نے کہا کہ ان سے 3 سوال کرو۔
اگر وہ ان سوالوں کا جواب صحیح دے دے تو وچ مینس وہ سچے رسول ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دے سکیں گے تو کہ مطلب وہ جھوٹے ہیں۔ جب انہوں نے یہ 3 سوال کیا۔ کون سا 3 سوال تھا؟ ایک سوال تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ اصحاب الکہف کا واقعہ کیا تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ روح کیا چیز ہے، یسألونک عن الروح، وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ اور تیسرا سوال تھا، انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا۔ جب کفار آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لائیں گے اور ان کفار کا جو سوال ہے اس کا جواب اس وحی کے ذریعے سے دیں گے، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اور یہ ہم نے دیکھا کچھ آیتوں پہلے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم کبھی کسی شے کے بارے میں، کبھی چیز کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ میں کل کر دوں گا، سوائے یہ کہ تم کہو کہ اگر اللہ چاہے۔ تو اللہ نے وحی کو کچھ دن کے لیے روک دیا، کچھ وقت کے لیے روک دیا، کچھ دنوں تک روک دیا۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے، تو جو مکہ کے قریش تھے، مکہ کے لوگ تھے، وہ کہنے لگے کہ دیکھو، ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ نبی تو سچا نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں گھڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے تھے، بہت غمگین ہو گئے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ سورے کی جو وحی ہے، یہ سورہ کہف جو ہے اس کو نازل کیا، اور بالکل ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے تسلی دیتا ہے کہ اللہ اسی سورے میں فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا رنجیدہ کرتے ہیں؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، آپ اپنی جان کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہی ہے کہ وہ اس میسج کو، وہ اس کتاب کو حق نہیں سمجھتے، آپ کو سچا نہیں مانگتے ہیں؟ چھوڑ دو ان لوگوں کو، ڈونٹ بادر، ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم۔ اللہ یہ وحی، یہ سورہ نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور یہ پورے تفصیل سے جو سوالات انہوں نے کیا تھا، نہ صرف ان کے سوالات کا جواب دیا، بلکہ اللہ مزید اور بھی 2 واقعات کو اس سورے میں بیان کیا جو ہم نے دیکھے، جو 2 باغ والوں کا واقعہ تھا اور آدم اور ابلیس کے واقعے کو، اور ان واقعات کے بیچ اللہ نے بہت سی ہدایتیں بھی دی ہے۔ تو یہ واقعے میں ہم we see the fitna of power۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیے کہ ابھی پڑھتا ہوں تم پر اس کا کچھ حال، مطلب ذوالقرنین کون تھا اس کا حال اب میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو ذوالقرنین کا حال اللہ کے رسول سے پڑھ کر سناتے ہیں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، إِنَّا مَكَّنَّا، بے شک ہم نے اس کو قدرت دی زمین میں، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے دیا، مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر شے کا سامان، which means اللہ نے ذوالقرنین کو ہر چیز عطا کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ذوالقرنین وہ بادشاہ تھا کہ اللہ نے اس کو ہر چیز دیا تھا، من کل شیء سببا۔ تو سب سے اہم چیز جو ذوالقرنین کے پاس تھا، he had the power، اور اس کی فوج ایسی تھی کہ وہ کسی بھی زمین پر جاتے تھے تو اس زمین کو وہ فتح کرتے تھے، and he had conquered the whole of the world۔ اللہ فرماتا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سو وہ ایک سامان کے پیچھے پڑا، which means that he followed a course، he went for an expedition۔ کیونکہ عموماً بادشاہ جو رہتے ہیں what is their major task to conquer lands، لیکن جبرن نہیں۔ ہم اس ذوالقرنین کے واقعے میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے whenever he would conquer any land the people would be greatly satisfied and happy with him۔ تو وہ جہاں جاتا تھا، جس زمین پر جاتا تھا، فتح کرتا تھا، کہ وہاں کے لوگ اس سے بہت ہی خوش ہوتے تھے، کیونکہ وہ اپنے پاور کو مس یوز نہیں کرتا تھا، عدل اور انصاف کرنے والا بادشاہ تھا۔ تو ذوالقرنین کے 3 ایکسپیڈیشنز کو اللہ کیا بیان کرتا ہے، 1 to the east، 1 to the west and 1 to the central region، to show کہ ذوالقرنین had conquered the whole of the world۔ تو اب وہ کہاں گیا؟ مغرب کی طرف، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم
حسنا حتی اذا بلغ مغرب الشمسی، یہاں تک کہ وہ اس زمین پر پہنچا کہ جہاں سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے ٹورڈز دا ویسٹ. وجدہا تغرب، اس نے پایا کہ وہ ڈوب رہا ہے، جو سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. فی عین حمیۃ، چشمندری دلدل، which means in a murky water. وجد عندہا قوما، اور وہاں جب وہ پہنچا تو اس ایک قوم کو پایا. He found some people there. قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا تو تم ان کو سزا دو، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا تم چاہو تو انہیں کوئی بھلائی اختیار دو. تو ذوالقرنین اپنے اس ایکسپیڈیشن میں he went towards the west where the sun sets in the murky water, which means اللہ بتا رہا ہے the extent up to which he went to the furthest west، کہ جہاں سورج ڈوب جاتا ہے. اور ہمیں اسپیسیفکلی یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ کون سا لینڈ تھا، یہ کون سی زمین تھی، بیکاز اہم چیز ہمارے لیے ہے دیٹ ہی conquered this portion of the world. اور اللہ اس آیت میں بیان کرتا ہے کہ اللہ gave him the choice، اللہ نے اس کو ایک تو طاقت دیا تھا اور اختیار بھی دے دیا تھا کہ وہ اپنے طاقت کے ساتھ چاہے جو کرے. اگر وہ چاہے تو وہ لوگوں کو کیا ہے سزا دے سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو لوگوں کو کیا ہے بھلا ہی پہنچ سکتا ہے. the authority اس کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا، which means اللہ نے اس کو طاقت دیا تھا. he gave him the power، لیکن that was a trial for him، یہ اس کے لیے آزمائش تھی کہ طاقت ملنے کے بعد پھر انسان کیا کرتا ہے، کہ طاقت کا اپنا غلط استعمال کرتا ہے یا لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین اس اختیار کے ساتھ جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ کیا کرتا ہے. قال، اس نے کہا، جب اللہ gave him the choice to use his power, this is how he used it. اس نے کہا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. تو اس نے اپنے طاقت کا کیسا استعمال کیا، اس نے کہا کہ اچھا جس نے ظلم کیا تو جلد ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اس سے سخت عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور کہا کہ اچھا جو ایمان لائے گا اور جو نیک عمل کرے گا تو فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، تو اس کو کیا دے گا، اس کو بھلائی دے گا، اس کو اچھا صلہ دے گا، اور عنقریب ہم اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کی بات کہیں گے. ذوالقرنین چاہے موسٹ پاورفل کنگ تھا، لیکن اس نے اس بات کو ہی ریکگنائز دس تھنگ کہ جو اختیار اس کو ملا ہے whatever power he has in this world is nothing but given by Allah. اور وہ جو اللہ نے جب اس کو یہ اختیار دیا کہ وہ اس پاور کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو this was his strategy. اس کا رول، اس کا پرنسپل یہ تھا کہ وہ جس زمین کو فتح کرتا، جس لوگوں کے سے حکومت کرتا، وہ ان کو کیا کرتا، اگر کوئی ظلم کرنے والا ہے تو وہ ان کو سزا دیتا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو پنشمنٹ یا جو سزا دنیا کا کوئی بادشاہ یا کوئی لیڈر دیتا ہے، وہ سزا تو آخرت کے سزا کے مقابلے میں جو اللہ ان کو دے گا وہ تو کچھ نہیں ہے. تو اگر کوئی ظلم کرنے والا ہے تو اس کو سزا وہ دے گا، اور اگر کوئی اچھائی کرنے والا ہے، ایمان لا کر نیک عمل کرنے والا ہے، تو اس کو اس کا صلہ دے گا. which means the rule is very simple and clear. You do good and you get good. You do evil and you get the reward for it, the like. ذوالقرنین جو اتنا طاقتور بادشاہ تھا، اس نے فرعون کے جیسے نہیں کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، بلکہ اس نے اس سچائی کے راستے کو اپنایا کہ جو نیکی کرے گا اس کو اس کا صلہ دیا جائے گا، اور جو ظلم کرے گا تو پھر اس ظلم کو وہ برداشت نہیں کرے گا اور ظلم کی سزا ان کو دے گا. یہ رول چاہے ہمیں کتنا آسان لگتا ہے، کیا آج کی تاریخ میں، آج کے زمانے میں ہمارے جو لیڈرز ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، کیا وہ اس رول کو جو اتنا آسان ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں؟ تو یہ واقعات اٹ شوز اس دا فتنہ آف پاور، کہ جب کسی شخص کو اللہ پاور دیتا ہے
تو پھر what should he do, how should he use that power. تو یہ اس کا فرسٹ ایکسپیڈیشن تھا. اب اس کے بعد پھر وہ اور جاتا ہے, that which means he now goes to conquer another land. ثم اتبع سببا, پھر وہ پیچھے پڑا ایک سامان کے, which means now he followed another route, another expedition. اور اب وہ کہاں پہنچا؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. اب وہ کس مقام پر پہنچا, کس زمین پر پہنچا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اب جب وہ نکل پڑا تو وہ وہاں تک چلا جہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا. اور وہاں اس نے کیا پایا؟ وہاں اس نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی قوم کے پاس پہنچا جن کے لیے ہم نے سورج کے آگے نہیں بنایا تھا کوئی پردہ. which means کہ اب ایک ایکسپیڈیشن he went to the west. now this expedition is in the opposite direction, which means اب وہ اس جگہ پہنچا from where the sun rises. اور اس نے وہاں پایا کہ جب سورج طلوع ہوا, when the sun was rising, he saw that the people, جو قوم کے وہاں لوگ تھے, they had no protection, they had no covering against the sun. جو سورج جو طلوع ہوا تھا, سورج کی جو ریز تھے, they had nothing to protect themselves, to cover themselves from the rays of the sun. اب وہ اس بستی پر پہنچا. قرآن جب اس کے ایکسپیڈیشنز کو بیان کرتا ہے تو it does not specifically name the place, لیکن قرآن ہمیں بس یہ بیان کرتا ہے کہ جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا اور جہاں سورج غروب ہو رہا تھا, which means the east and the west. اور کیونکہ ہم ذوالقرنین کی پالیسی کو تو پہلے سے ہی جانتے ہیں, ذوالقرنین کی پالیسی کیا تھی کہ وہ جو نیکی کرنے والا ہے اس کا صلہ وہ اچھا دیتا تھا اور ظلم کرنے والے کو وہ سزا دیتا تھا. تو that is his policy is not repeated here in his second expedition. It is understood کہ ذوالقرنین اب اسی پالیسی کو فالو کرے گا جہاں کہیں وہ دنیا میں جائے گا, جہاں کہیں وہ جس زمین کو فتح کرنے جائے گا. His policy will not change. He will not misuse his power no matter where he goes. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. یہ ہے حقیقت, اور جو کچھ اس کے پاس تھا اسی کی خبر ہمارے احاطہ علم میں ہے. پھر وہ ایک اور سامان, ثم اتبع سببا, which means اب وہ ایک اور سفر پر, ایک اور ایکسپیڈیشن پر نکلا. اور اس جگہ جب وہ آیا تھا, اس قوم کے پاس آیا تھا کہ جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا, اور اس قوم کے لوگوں کے پاس سورج کی they had no protection from the rays of the sun. اب اس قوم کے ساتھ اس نے کیا معاملہ کیا؟ وہی معاملہ کیا جو پچھلے لوگوں کے ساتھ اس نے کیا تھا, جو زمین کو اس نے فتح کیا تھا. اور اس نے ان کو he left them in their peace and enjoyment. وہ جس حال پر تھے اس نے ان لوگوں کو کیا ہے اسی میں چھوڑ دیا. اور یہ ہمیں اس سیکنڈ ایکسپیڈیشن سے معلوم پڑتا ہے کہ وہ کتنا عدل اور انصاف کرنے والا بادشاہ تھا, لوگوں پہ ظلم کرنے والا بادشاہ نہیں تھا. And now he went ثم اتبع سببا, he went for another expedition. اب وہ کہاں گیا؟ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. اب وہ کہاں پہنچا؟ حتی اذا بلغ, یہاں تک کہ وہ پہنچا بین السدین, دو دیواروں یا دو پہاڑ کے درمیان, وجد من دونہما قوم, اور وہاں اس نے پایا ایک قوم کو. دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک قوم تھی اور اب وہ اس جگہ پہنچا. لا یکادون یفقہون قولا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ لگتے نہیں تھے کہ کوئی بات سمجھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ذوالقرنین کی بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے, بلکہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں جب ہم جاتے ہیں, کسی اور ملک میں جاتے ہیں, تو ضروری نہیں کہ ہم اس علاقے کی یا اس جگہ کی لینگویج ہم سمجھ سکتے ہیں. سو پروبیبلی the people did not understand his language or he did not understand their language. ہم اتنا جانتے ہیں کہ اب وہ اس جگہ پہنچا کہ جو دو پہاڑیوں کے درمیان
ایک جگہ تھی اور وہاں اس نے کچھ لوگوں کو پایا تھا، اور یہ جو لوگ تھے وہ جانتے تھے ذوالقرنین کے بارے میں، وہ سن چکے تھے ذوالقرنین کے بارے میں، وہ جانتے تھے کہ وہ کتنا طاقتور تھا، تو اب وہ اپنی فریاد اس کے سامنے رکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے that he would help them out in the problem that they had۔ اور ان کی کیا تکلیف تھی؟ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یہ یاجوج اور ماجوج، یہ ایک قوم جو ہے یہ بہت فساد کرنے والی قوم ہے زمین میں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کیا ہم کر دیں گے تیرے لیے خرجن کچھ مال، عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سَدًّا، تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ وہ جانتے تھے ذوالقرنین بہت طاقتور ہے، اور یہ قوم جو تھی یاجوج اور ماجوج ان کو بہت تکلیف پہنچاتے تھے، فساد کرتے تھے، تو انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ ہم تم کو کیا دیں گے، ہم کچھ مال دیں گے، اور تم ہمارے لیے اس قوم سے ہم کیسے نپٹے، اس قوم سے ہم کیسے چھٹکارا پائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس قوم کے ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دے، کہ پھر وہ ہمیں اور تکلیف نہیں پہنچائیں گے، پھر وہ ہمیں اور پریشان نہیں کریں گے۔ اب ذوالقرنین کیسا بادشاہ تھا؟ بہت طاقتور بادشاہ تھا، نہ صرف طاقتور بلکہ بہت مالدار بھی تھا۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں مال دیں گے اور اس کے بدلے تم ہمارے لیے کیا ہے، یہ دیوار بناؤ، تو اس نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ اس نے کہا کہ مال کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا جس پر مجھے میرے رب نے قدرت دی ہے، مطلب مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ خیر ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ خزانے عطا کی ہے۔ فَأَعِنُونِي، کہ تو بس تم کیا کرو، بس تم میری مدد کرو۔ کس چیز سے مدد کرو؟ اپنی قوت سے، بِقُوَّةٍ، اپنی قوت سے، which means you help me, I want your physical labor، اجعل، کس کو بنانے میں؟ اس دیوار کو بنانے میں، بینکم و بینہم، ان کے اور تمہارے درمیان یہ جو دیوار کھڑی کرنی ہے۔ اور کیسی دیوار؟ ردما، یہ مضبوط دیوار کھڑی کرنے کے لیے مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، I need man power, I need physical labor۔ تو انہوں نے اب اس دیوار کو بنانے کا انتظام کیا۔ کس طرح سے ذوالقرنین نے اس دیوار کو بنایا؟ آتونی زبر الحدید، مجھے لاؤ لوہے کے تختے، حتی اذا ساوا، یہاں تک کہ ساوا، یہاں تک کہ برابر کر دیا، بین الصدفین، بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے درمیان، قال انفخوا، پھر اس نے کہا کہ دھوکو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اسے کر دے گا آگ، جب اس وقت تک اس کو دھوکو جب تک کہ آگ اس میں سے نہ نکلے۔ قال، پھر کہا آتونی افرغ علیہ قطرہ، پھر میرے پاس لاؤ اس پر پگھلتا ہوا تانبا۔ تو اس نے کس طریقے سے اس نے یہ جو دو پہاڑوں کے بیچ دیوار کھڑی کری، جو دو پہاڑ تھے اس کے بیچ میں اس نے he filled the space with iron sheets، لوہے کے جو شیٹس تھے اس سے بھر دیا، اور پھر آگ کو دہکایا so that it becomes very strong۔ اور لوہے کو ڈالنے کے بعد، اس کو پگھلانے کے بعد، جو اس میں تھوڑے بہت گیپس اگر کوئی پائے جاتے تھے، if there were any gaps left، تو even they were filled by blocks۔ یہ اس کا طریقہ تھا کہ کس طرح سے اس نے وہ دو پہاڑیوں کو بند کر دیا تھا۔ اور یہ دیوار جو اس نے کھڑی کی تھی وہ بہت ہی اونچی دیوار تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دیوار کتنی اونچی تھی، فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، پھر وہ قوم جو تھی یاجوج اور ماجوج اس پر نہ چڑھ سکیں گے، وچ مینس وہ دیوار اتنی اونچی تھی کہ پھر وہ اس کو پار کر کے، اس کو چڑھ کر وہ ان کی طرف آ کر ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے۔ مَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور وہ اس میں نہ نقیب کر سکتے، نہ اس دیوار کو چڑھ کر آ سکتے تھے، نہ وہ دیوار کے اندر کوئی سوراخ کر کے، اس کے اندر کوئی چھید کر کے اس کے تھرو آ سکتے تھے، وچ مینس ایک تو اتنی اونچی بنائی تھی، اور دوسرا یہ کہ کس طرح سے اس نے اس کو مضبوط بنایا تھا۔ یہ ہے ایک اصل بادشاہ کے جو اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرتا ہے، کہ لوگوں کو جب کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو وہ جو ظلم
جو جس پر ظلم ہو رہا ہے، جو کمزور ہے، کس طرح سے وہ ان کی مدد کر رہا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ مضبوط دیوار ہے جو قیامت تک نہیں ٹوٹنے والی ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی رہے گی کہ جب یہ دیوار گر جائے گی اور یاجوج اور ماجوج کیا ہے، بہت ہی کثیر تعداد میں وہاں سے وہ نکل کر آئیں گے۔ اب وہ کس حال میں ہے، کیسے ہے، ہم یہ نہیں جانتے، لیکن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو یاجوج اور ماجوج کیا ہے، وہ اس بہت کثیر تعداد میں وہ آ کر وہ بہت زیادہ فتنہ پھیلائیں گے۔ تو وہ یاجوج اور ماجوج اب جو ہے اس ذوالقرنین نے ان سے ان کو اس قوم کے لوگوں کو راحت دی تھی یہ دیوار بنا کے۔ اب اتنا کچھ کرنے کے بعد، اکمپلش کرنے کے بعد، وہ تکبر نہیں کرتا ہے کہ دیکھو میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میں نے تمہاری مدد کی، میں نے تمہیں ظلم، جو تم پر ظلم کر رہا تھا، میں نے I saved you from the oppressors، بلکہ وہ یہ کہتا ہے قال هذا رحمت من ربی، یہ تو میرے رب کی رحمت ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، یہ دیوار جو آج اتنی طاقتور کھڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی مضبوط ہے، جب تمہارے رب کا وعدہ آئے گا، جب وہ حکم ہوگا تو یہ جو مضبوط دیوار ہے وہ میرا رب جو ہے اس کو کیا کر دے گا، دکا، وہ اس کو ہوا کر دے گا، وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، which means he believes in the power of Allah، کہ جو کچھ بھی اس کو طاقت ہے، جو کچھ بھی اختیار ہے، وہ اس کو اللہ کی طرف سے، whatever he has accomplished in life it's only by the will of Allah۔ اور جب اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، تو یہ مضبوط دیوار بھی کیا ہوگی، اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اب یہاں جو ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، ختم ہو گیا، اور یہ قریش کو جو ان کے سوالوں کے جو جواب چاہیے تھے، ان کو اللہ نے ان کے سوال کے جواب دے دیے۔ The answer was given to them۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین صرف ایک کانکرر نہیں تھا، ایک بادشاہ نہیں تھا کہ جو اب کسی زمین کو فتح کرتا تھا، but he was also a believer of توحید، وہ آخرت پہ ایمان رکھنے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ساری چیز، مجھے ایک دن اپنی ہر چیز کا جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس کا حساب دینا ہے، کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دیا تھا، کہ میں نے اس طاقت کا کیا کیا، اس اختیار کا، یہ پاور کا میں نے کیا کیا، ہر چیز کا انسان کو کیا ہے آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کے بعض کو اس دن، یموجو فی بعض، دوسرے کے اندر ریلا مارتے ہوئے، ونفخ فی الصور، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، فجمعناہم جمعا، تو ہم سب کو جمع کریں گے۔ تو جس طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ یاجوج اور ماجوج کی قوم اس دیوار کی وجہ سے اب وہ کیا ہے، اب وہ وہاں پر بند ہے، لیکن جب اللہ کا وعدہ ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، تو اللہ اس دیوار کو گرا دے گا۔ اور پھر وہ کس طرح سے، اللہ فرماتا ہے he describes them، کہ وہ ایک موج کی طرح، like how a wave comes، یہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ بھی جو ہے قیامت کے دن کس طرح سے اپنے قبروں سے اٹھ کر آئیں گے، جیسے کہ کوئی لہر جو ہوتی ہے، how a wave، پانی کی لہر جس طرح سے آتی ہے، اس طرح سے فوج در فوج لوگ جو ہے اس سور کے پھونکنے کے بعد اللہ ان کو کیا ہے اپنی قبروں سے نکالے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، and we will collect them، اللہ کی کیا کرے گا، ان کو سارے لوگوں کو کیا کرے گا، اکٹھا کرے گا۔ اور اللہ ہمیں جمع کیوں کرے گا، ہمارے عمل کا حساب دینے کے لیے، اللہ اپنا فیصلہ سنانے کے لیے ہمیں جمع کرے گا۔ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم اس دن جہنم کو سامنے کر دیں گے، کس کے سامنے، کافروں کے سامنے کر دیں گے۔ عرضہ مطلب بالکل سامنے کر دیں گے، which means جہنم اب کافروں کے بالکل سامنے ہوگی۔ اللہ ہمیں کیوں یہ بتاتا ہے کہ جہنم اس دن کافروں کے بالکل سامنے ہوگی، کیونکہ یہی وہ چیز تھی کہ جس کا وہ انکار کرتے تھے۔ آخرت کا جو شخص انکار کرتا ہے کہ ہمیں اپنی کسی عمل کا حساب نہیں دینا ہوگا، یہ جنت اور جہنم ایسی کچھ حقیقت نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آج وہ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں وہ تو اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے،
ان الذین كانت اعینهم فی غطاء عن ذکری وكانوا لا يستطيعون سمعا ان الذین كانت، اور وہ جو تھے کہ جن کی آنکھوں پر پردہ تھا، کس چیز کا؟ ان ذکری، میرے ذکر کا، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ جو کافر ہے ان کی آنکھوں پر کیسے ہے؟ جیسے کہ پردہ پڑا ہے، کس چیز کا؟ فرام دا ریممبرنس آف اللہ، وہ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، اینڈ دے ڈونٹ ایون ہیئر واٹ ہی ہیز ٹو سی، جس چیز کا وہ انکار کرتے تھے، جس چیز سے وہ منہ موڑتے تھے، جس چیز کے وہ حقیقت نہیں سمجھتے تھے، آج تو وہ ان کے بالکل سامنے ہے۔ Now they see it in front of their eyes۔ اور قرآن کی ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ جہنم جو ہے 70,000 اینجلز، اس کو زنجیروں سے کیا ہے؟ جہنم کو گھسیٹتے ہوئے لایا جائے گا، اور یہ this is how it will be presented before them۔ قرآن ہمیں بار بار اس چیز سے خبردار کرتا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں سے، جو اس قرآن سے، جو اللہ کے اس وعدے سے، جو اللہ کے اس پکار سے، the one who turns away، جو اس کو the one who becomes blind and deaf، کہ جو اللہ کے اس کتاب سے منہ موڑتا ہے، he is like the blind، he doesn't want to even hear it، not that کہ ان کو physical blindness یا deafness ہے، بلکہ وہ اس قرآن کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں، ان آیتوں کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ کی یاد سے وہ غفلت کرتے ہیں، جبکہ توحید اور دین بہت ہی واضح ہے، بہت ہی سمپل ہے، لاجیکل ریلیجن ہے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور کوئی شخص جس کے پاس بہت ایوریج انٹلیکٹ ہے، وہ شخص بھی اس توحید کو اور اس دین کو اپریشیٹ کر سکتا ہے، اگر وہ اپنے دماغ کا اور اپنے دل کا صحیح استعمال کرے تو وہ حقیقت کو دیکھے گا، اور قیامت کے دن وہ اس رسوائی سے بچ جائے گا۔ لیکن جو اس حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، جو اپنے کانوں کو بند کر لیتا ہے، جو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اللہ کے ذکر سے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ جہنم کی آنکھ کیسی حقیقت ہوگی اس دن۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ اس حقیقت کو اس دن دیکھیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ان کے سامنے لایا جائے گا۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا۔ کیا جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو بنا لیں گے، من دونہ، میرے سوا، اولیاء، کافر، کارساز، اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، اور ہم نے تیار کیا ہے جہنم کافروں کے لیے۔ کس لیے؟ نزلا، ضیافت کے لیے۔ یہ آیت جو ہے یہ اس پورے سورے کا ایک خلاصہ ہے، the conclusion of the whole سورہ اس میں اللہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو، قریش کفار کو، مکہ کے کفار کو کس چیز کی دعوت دے رہے تھے؟ توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ اور توحید کیا ہے؟ کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی جھوٹے معبود کو، باطل معبودوں کو رد کرے، ان کی عبادت نہ کرے، اللہ کے ساتھ ان کو شریک نہ ٹھہرائے، آخرت پر ایمان رکھے، موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ لیکن اس دنیا کی زندگی نے انہیں غفلت میں ڈال دیا تھا۔ ایک سوالیہ انداز اللہ کرتا ہے کہ کیا کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، جبکہ اللہ ان کا ولی ہے اور ان کو کچھ نہیں ہوگا؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ انجام کو بیان کرتا ہے تو کہ کس طرح سے جہنم جو ہے ان کے لیے ضیافت کے لیے کی جائے گی، which means جو توحید کو ٹھکراتا ہے اور اللہ کو اپنا حقیقی ولی نہیں مانتا ہے تو پھر اس کی ضیافت کہاں ہوگی؟ جہنم میں ہوگی۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، فرما دیجئے کیا میں تمہیں بتلاؤں بالأخسرین اعمالا، کہ بدترین گھاٹے میں عمل کے لحاظ سے کون ہے، which means who are the greatest losers in respect of their deeds۔ اللہ نے ابھی کیا فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کو ولی ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہے، کیونکہ وہ بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ اپنے اس عمل پہ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اس عمل پر کرتے ہیں، جبکہ اللہ از دی اونلی پروٹیکٹر۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔
وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ بیان کرتا ہے ہاؤ مس گائیڈڈ دیز پیپل آر۔ اللہ فرماتا ہے the worst category of losers، سب سے بڑے خسارے میں اس دن وہ ہوں گے کہ جن کے سارے عمل ان کو کہاں لے جائیں گے؟ اس جہنم کی طرف لے جائیں گے جو ان کی ضیافت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کوئی نیکی کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، گڈ انٹینشن سے کر رہے ہیں، بٹ ناٹ نیسیسرلی کہ کوئی شخص اچھی انٹینشن سے کوئی چیز کرتا ہے دیٹ ہز عمل بھی درست ہوگا۔ کوئی شخص ارادہ صحیح رکھتا ہے، انٹینشن صحیح رکھتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، تو اس کا عمل جو ہے نہ اس کو اس کا انٹینشن کا اجر ملے گا، نہ وہ عمل اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ یہ آیت کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو اپنے سارے عمل، جو اپنی ساری کوششیں صرف دنیا کے ہی لیے لگاتے ہیں اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے ہیں، they don't give importance to the afterlife, they will be the biggest losers on that day. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، بس اکارت کیے ان کے عمل، بس قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے، which means their deeds will become of no value۔ اللہ اس آیت میں بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ who are the biggest losers، اس آیت میں اللہ ان کو ڈسکرائب کرتا ہے، ان کی آئیڈینٹی بیان کرتا ہے کہ these are the ones who are the losers۔ who are they؟ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، which means they deny the day of judgment۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اگر اس عمل میں اخلاص نہیں ہوگا then there will be no value attached to that deed۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل نامہ میں وزن ہو تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص means ہم اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کریں۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا۔ تو ان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، اس لیے کہ کفروا، اور وہ انکار کرتے تھے کس کا؟ اور انہوں نے ٹھہرایا تھا ہماری آیتوں کو اور رسولوں کو ہنسی مذاق۔ انہوں نے اس قرآن کو، قرآن کی آیتوں کو اور رسولوں کو they thought they made fun of it۔ جو شخص اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے which means کوئی شخص جو ہے کہ وہ اپنے زبان سے تو انکار نہیں کرتا ہے but his actions show that he rejects the signs of Allah, he rejects the ayats of the Quran۔ وہ کس طرح سے اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے that they don't take the afterlife seriously، وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں which means that they are treating as if the hereafter جو آخرت ہونے والی ہے وہ محض ایک کھیل تماشا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ if they have this attitude، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی بدلہ ان کا کیا ہوگا؟ جزاؤہم جہنم۔ انکار وہ کس کا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رسولوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ رسولوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ لوگ so that people follow them and they are sent as a mercy from Allah to be followed۔ اور جو آخری نبی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، تو ایسے رسول کو فالو نہ کرنا، ایسے رسول کا انکار کرنا they will be the biggest losers on that day۔ اور جو عمل وہ کرتے ہیں all of their deeds will go in vain، all of their deeds ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں رہے گا آخرت میں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو نیک عمل کرے ان کے لیے کیا ہے؟ فردوس ہے، باغات ہے۔ اب ان کی کیا ہے؟ نزلا، ان کی ضیافت کے لیے۔ ایمان والوں کی ضیافت کس سے ہوگی؟ جنت سے ہوگی۔ اور جو کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کا ضیافت جہنم سے ہوگا۔ فردوس وہ باغات ہے جو جنت کے سب سے اونچے باغات میں سے ہے۔ The highest level of Jannah is Jannatul Firdaus۔
اور اس فردوس کو پانے کے لیے دیر آر ٹو کنڈیشنز. اللہ فرماتا ہے واٹ آر دا ٹو کنڈیشنز؟ اللہ فرماتا ہے ایمان اور عمل صالح. بار بار قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہماری نجات کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ ایمان پیدا کرے، ہم سے وہ کام لے جو ہمیں اس فردوس میں پہنچائے. اللہم اجعلنا منہم خالدین فیہا لا یبغوا عنہا حولا. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں باہر جانے کی، وہاں سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے. جو جنت میں داخل ہوگا تو جنت کیسی جگہ ہے؟ اللہ بار بار قرآن میں فرماتا کہ وہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے، ایٹرنٹی کی جگہ ہے، ہمیشہ کی دنیا ہے آخرت. یہ انسان کی ایک فطرت کو اللہ یہاں بیان کیا ہے کہ اگر ہم کسی جگہ کنٹینیوسلی کچھ وقت تک رہتے ہیں، چاہے وہ جگہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، تو انسان کیا ہوتا ہے؟ بیزار ہو جاتا ہے. اینڈ دین ہی وانٹس اے چینج آف پلیس ٹو گیو ہم سیٹسفیکشن. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جنت، جہاں وہ شخص ہمیشہ جنتی رہیں گے، وہاں they will not feel bored, they will not feel to go anywhere else. وہ اپنے سیٹسفیکشن کے لیے کہیں اور جانا پسند نہیں کریں گے سوائے یہ کہ وہ مزید ان کو اس جنت میں رہنے کا مزہ آئے گا. کیا ہی خوب جگہ رہے گی اور کیا ہی بہترین ان کے فیلنگز کو اللہ نے بیان کیا ہے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو، اگرچہ ہم اس کو اس کی مدد کے لیے اس جیسا اور سمندر بھی لے آئے. اللہ اس مثال کے ذریعے سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت کتنا وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو اللہ مثال یہ دیتا ہے کہ فرض کرے کہ اگر سمندر کا پانی، سارے سمندر کا پانی سیاہ ہو جائے اور ہم اس سیاہ سے اللہ کی باتیں لکھے، اللہ کی کلمات لکھے، وی رائٹ دا پریزز آف اللہ، تو وہ اللہ کی جو باتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوگی. اور if we keep adding more، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، if we add 7 more oceans to it، which means کہ کتنی زیادہ اللہ کی باتیں ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. اس مثال کے ذریعے سے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی باتیں، اللہ کی کلمات کتنے وسیع ہے. اور اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے امیجن ہی کر لے، یہ تصور ہی کر لے کہ جو سمندر کا پانی ہے، 7 سمندر کا پانی، اس میں مزید اور 7 سمندر ایڈ کیا جائے اور وہ سارا پانی سیاہ بن جائے اور ہم اللہ کی باتیں لکھیں، تو یہ سمندر کا پانی بھی ایٹ دی اینڈ از اے فائنائٹ تھنگ، ایک محدود چیز ہے. لیکن اللہ کی باتیں از انلمیٹڈ. سو اٹس فائنائٹ ورسز دا انفائنائٹ. اور اس کو ہم اس مثال کے ذریعے سے بہت بہترین سمجھ سکتے ہیں. تو قرآن ہر مثال کو، سب سے بہترین مثال قرآن بیان کرتا ہے. اسی سورے میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں انسان کے لیے اللہ نے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہے، اور ہر مثال جو اللہ بیان کرتا ہے اٹ فٹس ان ود دا کانٹیکسٹ. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. آپ فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح میں بھی بشر ہوں. یوحا الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود کون ہے؟ ایک واحد معبود ہے. سو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. کتنے بہترین انداز سے یہ سورہ ختم ہو رہا ہے کہ اللہ نے the summary of this entire سورہ اللہ اس آیت میں بیان کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہو کہ میں ایک بشر ہی ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
رسول بنا کر بھیجا گیا. اللہ رسولوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ بندے اور اللہ کے بیچ میں ایک ربط قائم کرے. ہاؤ کین وی ریچ اللہ، ہاؤ کین وی نو اللہ؟ تو اللہ ہمیں ایک ذریعہ دیتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ رسول کے ذریعے سے. لیکن رسول بھی کیا ہے؟ ایک بشر ہی ہے جو ہمیں اپنے رب کا تعارف کراتا ہے، جو ہمیں اپنے رب کے قریب لے آتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے. اور ہم اپنے رب سے کس حالت میں ملاقات کرنا پسند کریں گے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا پھر اللہ ہم سے ناراض ہے؟ اللہ ہم سے راضی کب ہوگا؟ کہ جب ہم اس کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے، جب ہم اس کی آیتوں پہ عمل کریں گے، جب ہم اس کے رسولوں کی بات مانیں گے. اللہ رسولوں کو بھی اسی لیے بھیجتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے اچھی حالت میں ملاقات کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. تو if you want that we should meet Allah in this state of happiness and satisfaction، تو اللہ فرماتا ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. ابھی پیچھے ہی ہم نے آیت میں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ if you want الفردوس، اگر ہم الفردوس چاہتے ہیں، what are the two conditions؟ ایمان اور عمل صالح. اللہ یہاں پہ پھر وہی بات بتاتا ہے کہ اگر وہ اپنے رب سے ملاقات چاہتے ہیں which means اس فردوس میں جانا چاہتے ہیں، تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. یہ کافی تھا کہنے کے لیے کہ نیک عمل کرے، لیکن یہ سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور یہ توحید کی وضاحت کرتا ہے. توحید یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اور طاغوت کا انکار کرے، شرک نہ کرے. تو اللہ فرماتا ہے نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّ أَحَدًا، اور کسی قسم کا شرک نہیں کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ سب سے اہم چیز ہے توحید کی. یہ سورہ کی شروعات توحید سے ہوئی تھی. اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کر کے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے اپنے اس بندے کو پر یہ کتاب بھیجا ہے، اور اس میں کوئی وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. اللہ اس سیدھے راستے کو بیان کرتا ہے کہ یہ راستہ کیسا ہے؟ یہ صراط المستقیم، یہ قیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. اور یہ راستہ جو ہے سیدھا بھی ہے، قیم ہے اور واضح بھی ہے. اور اللہ رسولوں کو اسی لیے بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس سیدھے راستے پر لائے، وہ لوگوں کو اس سیدھے راستے پہ چلنے کی خوشخبری دے کہ اگر اس فردوس میں وہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہ نیک عمل کرے اور ہر قسم کے شرک سے دور رہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھنے کی اور شرک سے دور رکھنے کی توفیق دے، اور جب ہم اللہ سے ملاقات کریں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعلنا لحجة يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.